ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم ان اللہ یحب المحسنین۔ حضرات درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان جو بھی کام شروع کرے، نیک کام، اچھا کام، وہ اللہ کے نام پہ شروع کرے تو اس کام میں رب کریم اپنی کریمی سے ہمیشہ برکتی ہی نازل فرماتا رہے گا۔ ہماری کھیتی کا کام ہو یا بزنس کا کام ہو، واپار کا کام ہو، تجارت کا کام ہو، شادی کی پاکیزہ رسم ہو، ان تمام اعمال کے لیے اللہ کا ذکر باعث برکت ہے۔ بسم اللہ، اللہ نے اس کے اندر اتنی برکتی رکھی ہے کہ ہر کام رب کے نام سے ہی مسلمان کو شروع کرنا چاہیے، تو اس کام کے اندر مسلمان کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اپن نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا دعاؤں کا ورد کرتے ہیں، ہر موقع پہ اسلام کا ہمیں حکم ہے کہ ہم رب کے نام سے اپنا وظیفہ شروع کریں، چاہے کسی نوعیت کا وظیفہ ہو۔ کل امر ذی بال لم یبدا او لم یبدا بسم اللہ اور بحمد اللہ فہو اقتا۔ ہر کام رب کے نام پہ شروع کیا جائے وہ باعث برکت ہے، اور جو رب کے نام سے غفلت کر کے آدمی کام شروع کرے گا اس کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ شادی خود ایک عبادت ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ پرانی آپ لوگوں کی روایت رہی کہ عالم رہے، علماء کی صحبت رہی، علماء کا قرب نصیب ہوا، بزرگان دین کی آمد رفت آپ کے قصبوں میں رہی، اس لیے باسنی اور کماری دونوں اس معاملے میں اور تمام قصبات سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں ہر کام اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں دیتا ہے۔ کھیتی کا کام ہے تو بھی بسم اللہ سے، کاروباری منزل میں اگر دکانداری ہم کریں گے تو بھی اللہ کے نام سے، کہیں قرآن خوانی ہے، کہیں ذکر جمیل ہے، مگر ذکر ربانی کے ساتھ ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینا یہ بھی ذکر، کلام ربانی پڑھنا یہ بھی ذکر، اور رسول رحمت کا ذکر کرنا وہ بھی ذکر۔ سرکار کی پاکیزہ حدیث ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ نے اپنی انتہائی شورہ آفاق کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ کی رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ ہر کام میں ذکر ربانی ہونا چاہیے، تو جب ہر کام ذکر ربانی سے شروع ہونے پہ برکت ہے اور اللہ والوں کا ذکر رحمت کے نزول کا سبب ہے، تو جب نیک بندوں کا ذکر وہ رحمت کا سبب ہے تو اللہ کے حبیب کا ذکر تو سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی آپ کے ہمارے لیے کوئی دوسری نعمت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی پاکیزہ عبادت ہے کہ رب خود اس کو فرماتا ہے۔ دیکھو نماز کا حکم آیا تو رب نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، میرے بندے نماز پڑھو، تو نماز میں آپ ہم مختص ہو گئے۔ نماز پڑھنا بندے کا کام، عبادت کرنا بندے کا کام، وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا بندے کا کام، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کعبے کا طواف کرنا یہ بندے کا کام، وآتوا الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بندے کا کام، کلام ربانی کی تلاوت کرنا بندے کا کام۔ یہ جتنے پاکیزہ اعمال ہیں وہ صرف بندے مومن کے لیے مختص ہیں کہ یہ کام بندہ مومن کرے گا، غیر نہیں کرے گا۔ اللہ کا جو ماننے والا بندہ ہوگا وہی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، کعبے کا طواف کرے گا، تلاوت کرے گا۔ یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔
تو اللہ نے اہل ایمان کو مخصوص کر دیا. لیکن درود شریف دیکھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی قرآن کا فیصلہ. اور اللہ نے یہاں تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کام سے منزہ ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کے حکم پر پوری کائنات کا ڈھانچہ چلتا ہے، کارخانے قدرت اس کے پاکیزہ ارشاد کی روشنی میں چلتا ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. مگر جب ذکر محبوب کا منزل آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب عربی کی بارگاہ میں. اے بندو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو. تو درود اور سلام یہ ایک ایسی فوق علی الفوق عبادت ہے کہ یہ میرے رب کا پاکیزہ عمل ہے. رب درود شریف پڑھتا ہے، اس کے فرشتے درود محبوب کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں. اور ہم جب یہ اپنی محفل کریں گے تو بار بار ہمارا عالم کہے گا درود شریف پڑھیے، درود شریف. تو درود شریف پڑھ کے ہم کو وہ ترغیب تو دے رہا ہے، مگر اتنا ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ ہمیں رب کے مقدس فعل میں شامل کر رہا ہے کہ درود شریف پڑھنا فقط بندے کا کام نہیں بلکہ بندوں کے خالق کا کام بھی یہی ہے، رب کریم کا کام بھی یہی ہے کہ ہم بھی درود پڑھیں، رب کریم بھی درود پڑھتا ہے. تو اس مقدس عمل میں آپ اپنے رب کریم کے شامل ہو جاتا ہے. اور محفلوں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے. یہی ذکر ربی ہے، یہی ذکر حبیب ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. بزرگوں کی تاریخ آپ دیکھیں تو اللہ کے ولیوں نے اپنی زندگی کا پورا سفر رب کی یاد میں گزارا، رب کی عبادت گزارا. آپ سنتے ہیں کہ غوث پاک علی راما پڑھنے کے بعد جنگل میں گئے اور آپ نے 30 برس تک یا 15 برس تک درختوں کی ٹہنیاں پکڑ کے رب کا ذکر کیا. وہ کون سا ذکر تھا؟ یہی ذکر تھا، پاکیزہ ذکر یہی ہے. قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحلیل ہے، اللہ کی تحمید ہے، یہ سب ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو بھی پڑھیں گے سب رب کا یہ ذکر ہے. اور رب کا ذکر اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو رب بیچ کے سب پردے ہٹا دیتا ہے. اتنا بندے کو رب سے قرب حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ پاکیزہ محفلیں منعقد کرنا، اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا اور ان کو دعوت دے کر کے اکٹھا کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. لہذا یہ پاکیزہ طریقہ جو اپنے باسنی میں کماری میں چلا، اب الحمدللہ آپ کی دعا سے کئی علاقوں میں یہ پاکیزہ علاقہ مروج ہو چکا ہے. ہماری اپنے پڑوس میں رہتے ہیں قائم خانی برادری، کئی سال پہلے، کئی سال ہو گئے، یہ کپتان صاحب تھے بڑے نیک، اثر علی خان صاحب فوجی بڑے کمانڈر تھے. ان کو میں نے کہا آپ باسنی آئیے اور ہماری جماعت کا جلسہ دیکھیں. تو 3 سالہ جو جلسہ سنی تبلیغ جماعت کرتی اس میں وہ تشریف لائے. اس زمانے میں مولانا ظہور صاحب علیہ رحمہ با حیات. تو میں نے کہا دیکھو یہ مزاج ان کا ہے. اور یہ پاکیزہ جلسے اتنا ذہن کو پاکیزہ کر دیتے کہ ہمارے باسنی میں کماری میں کوئی شادی ہوتی ہے تو گانا باجا، یہ جو غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے محبوب کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں یہاں ہماری شادیاں سر انجام ہوتی ہیں اور اختتام پذیر ہوتے ہیں. عالموں کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء دنیا میں جہاں اچھے عالم کی خبر ملی تو اہل باسنی ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. اللہ کے نبی کا ذکر جمیل ہوتا ہے اور ذکر جمیل کے بعد الصلاۃ والسلام ہوتا ہے، پھر خیر و برکت کی دعا کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. وہ کمانڈر تھے، فوجی تھے، مگر اللہ نے اس کے دل میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے عہد کر لیا کہ مفتی صاحب اب میرے گاؤں میں کبھی باجا نہیں ہوگا، طوفان بدتمیزی نہیں ہوگا. خدا کی قدرت، ان کی آخری بچی تھی جس کا نکاح باقی تھا. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رقص کرنے والے، گاجے باجے والے بمبئی سے آتے ہیں، دلی سے، کلکتے سے آتے ہیں، مگر اب مفتی صاحب میں عالم بلاؤں گا اور باسنی کی اور کماری کی تقلید کر کے اپنے بچے کو، اپنی بچی کا نکاح جو ہے شریعت کے مطابق میں کرواؤں گا. انہوں نے جلسہ رکھا، بڑے بڑے لوگ، کمانڈر، جنرل، کرنل کی ٹوپ کی جو تھے وہ سب آئے. میں گیا، میں نے کہا کہ آپ لوگ شادی کرو، اللہ اس میں برکتیں دے، مگر دنیا کا حالات دیکھو. اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ میرے بندو تم زمانے کو دیکھو، زمانے کی رفتار دے کر کے پھر عقل حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تو میں نے کہا اللہ نے تم کو نوازا ہے کہ 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، نوکری میں ہو، مگر جتنی اللہ نے دولت
یا عزت اہل باسنی کو دی ہے اتنی تمہارے پاس نہیں. آپ کبھی باسنی چلو, باسنی کی شادیاں دیکھو, کماری کی شادیاں دیکھو, اس کے بعد آپ اپنا ذہن سازی کرو کہ ہمیں کس راہ میں چلنا. ہم جو راستے پہ چلتے ہیں یہ راستہ اسلام کا ہے یا غلط راستہ ہے؟ اور اہل باسنی اور اہل کماری جو چلتے ہیں وہ راستہ مدینے کا ہے یا یہودیہ کا ہے؟ میں نے کہا آپ فیصلہ کرو. خدا کی قدرت لوگوں میں شوق پیدا ہوا اور وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے. آج آپ کی دعا سے قائم خانی برادری کی مہا پنچایت قائم خانی ہے. اپنے یہاں ایک ایس پی تھے پہلے, لیاقت صاحب ابھی گزر گئے, اس کا علاقہ اور یہ ڈیڈوان کا علاقہ دونوں نے مل کر کے قومی جماعت قائم کی. اس میں طے کر دیا کہ ہمارے بچے یا بچی کی شادی میں گاجا باجا کچھ نہیں ہوگا. جو ہوگا عالم کو بلائیں گے, تقریر کریں گے, محفل میلاد ہوگی, صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی, اس کے بعد اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت ہم کر دیں گے اور گاجے باجا کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے پابندی لگا دی قومی اعتبار سے. آج ان کی شادیاں وغیرہ بالکل اپنے باسنی اور کماری کی نقل میں شریعت کے دائرے میں ہوتی. تو مسلمانوں کو سدھرنے میں ٹائم لگے گا. اگر ہمارے پیر میں تکلیف ہوتی ہے انگلی میں تو اپن پٹی باندھیں گے, مرہم لگائیں گے, وقت لگے گا جب جا کر انگلی ٹھیک ہوگی. تو قوم کو جو بیماری لگی اس کو دور کرنے میں اپنے کو مہینے نہیں کئی سال لگیں گے. مگر باسنی کماری میں جب اتنی تبدیلی آئی تو اور کئی علاقوں میں آپ پوچھیں مولانا سے, ہر جگہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے. گاجے باجے والے آپ کو 2 آنے ملیں گے اور عبادت اور شریعت کے مطابق شادی کرنے والے آپ کو 14 آنا مل جائے گا. جودھپور جیسے شہر یہاں گمراہی کے اڈے چلتے ہیں, بمبئی ہے, جودھپور ہے, احمد آباد ہے, دوسرے شہر. تو راجستھان میں الحمدللہ ہماری کوشش ہے اور جودھپور میں باقاعدہ جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ پابندی لگا چکے ہیں کہ کسی شادی میں گاجا باجا نہیں ہوگا. اگر گاجا باجا رہے گا تو قاضی کو پابند کر دیا, قاضی صاحب آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اب وہ لوگ مجبور جو خر دماغ تھے ان کا دماغ بھی ٹھکانے لگا کہ اگر گاجے باجے لائیں گے تو نکاح تو پڑھائیں گے نہیں, سب مفتی صاحب کے پیچھے لوگ چلیں گے تو ہمارے بچے کا کیا حال ہوگا, بدنامی ہوگی. تو آپ کی دعا سے ذہن سازی اتنی ہوئی کہ اب بڑے بڑے جو گمراہ لوگ تھے جن کا مسجد سے دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا, اللہ نے ایسا ان کے دل میں القاء کیا کہ آج وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے بچی کی شادی ہوگی تو گاجا باجا. اب انہوں نے کیا شروع کیا, نعت شریف شروع کری. تو چلو ٹھیک ہے, ایک مسئلہ ہے کہ ایک تھوڑے تو قریب آئے, اب وہ گانے بانے ختم ہو گئے, نعت رسول چلتی ہے تو تھوڑا جذبہ ہوا. اب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے. خدا کی قدرت, ایک برائی کے پردے میں نیکی آئی تو اس سے لوگوں میں عشق نبی کا جذبہ پیدا ہو گیا. اب وہ دیوبندی لوگ ہیں وہ بھی خبیث چلتے ہیں تو نعت شریف پڑھتی وہ جھومتے ہوئے چلتے ہیں. تو خدا نے جذبہ پیدا کر دیا کہ بیگانے بھی قریب آنے لگے اور عشق نبی کا نشہ ان پہ بھی طاری ہونے لگا. تو اب اتنا ہوا کہ گاجے باجے بند ہو گئے, زیادہ سے زیادہ کر لو تو نعت شریف پڑھا لو, وہ لگا دو, اس کے ساتھ نعت خوانی ہوتی رہے گی اور برات چلتی ہے اور بٹھا کر کے پھر نکاح خوانی ہو جاتی شریعت کے مطابق. تھوڑی سی کوئی اچھا عالم ہوتا ہے تو چلے جاتے تو تقریر ہو جاتی ہے. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے, مگر اس تبدیلی میں اپنے کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا, لیکن کافی حد تک تبدیلی ہے. تو یہ سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کو مستحکم رکھنے کے لیے ہم سب کوشاں رہیں گے کہ بھئی برائی کو مٹاؤ, جتنا ممکن ہو سکے اپنے برائی کو مٹائیں اور اچھائی کے راستے پہ چلیں. ہم مسلمان ہو کر اگر اسلام کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو کون اسلام کے راستے پہ چلے گا؟ غیر مسلمان تو چلے گا نہیں. دوسری قوم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائی وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ, یہ میرے غلاموں تم سب کے سب ذمہ دار ہو. رائی کی معنی بکریاں, مویشی, گائے, بھینس کی نگرانی کرنے والے کو رائی کہتے ہیں. میرے آقا نے ہمیں کہا کہ تم دین کے رائی ہو. اب آپ نے کہا بیٹا جاؤ میری بھینسیں چارو, اور جس کو آپ نے بھینسیں سپرد کی وہی پاگل سو جائے گا تو پھر بھینس بچے گی؟ بھیڑیے کھا کے چلے جائیں گے بکری کو, بھینس کو. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھینسوں کی پوری نگرانی کرے. رات کو بیدار رہے کہ کوئی جانور درندہ نہ آ جائے, شیر چیتا وغیرہ نہ آئے. تو رائی اس کے لیے وہ ایک امانت ہے. آپ نے بھینسیں دے دی یا بکریاں دے دی تو اس چروائی کی ذمہ داری ہے کہ حاجی صاحب کی بھینسوں کی میں نگرانی کروں, بکریوں کی میں ذمہ داری کروں. اگر اس نے ذمہ داری چھوڑ دی تو درندے آ کر جانور کو کھا جائیں گے تو وہ سزا کا حقدار ہوگا. بلا تمثیل سمجھے اسلام کی رب نے آپ ہم کو ذمہ داری دی. رسول اللہ کا فرمان کلکم رائی,
ایک دو نہیں، عالم کا، سید کا، پٹھان کا یا مفتی کا یا پیر کا ٹھیکہ نہیں ہے. اسلام کی پاسبانی کرنا ہر سچے مسلمان کا احساس ذمہ ہے. جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنے اسلام کی ذمہ داری کو سمجھیں، اسلام کی خدمت کا احساس پیدا کریں، اسلام کے اصولوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو غلط راستے پہ چلتا ان کو نیک راستے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے. اس طریقے سے جب مسلمان کی کوششیں اجتماعی شکل کا سانچے میں ڈھل جائیں گی اور سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ وقت لگے گا لیکن اسلام کا ڈھانچہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کا ذہن بنتا چلا جائے گا، نوجوانوں کی ایک فکر پاکیزہ سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی کہ نہیں ہمیں گاجا باجا نہیں کرنا، میں مسلمان ہوں، میرا والد مسلمان، میری والدہ مسلمان، اور جہاں میرا نکاح ہو رہا ہے وہ خاندان مسلمان، تو میں ناچ گانے کروں گا تو میں تو اسلام کی توہین کر رہا ہوں. تو میرا اسلام کس کام کا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ اسلام کی توہین ہے. میں کام تو کفر کا کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں صاحب واقعی مسلمان ہوں تو یہ تو میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا. اس لیے اس کا ضمیر ملامت کرے گا، کہے گا نہیں بھائی صاحب آج کے بعد گاجا باجا نہیں ہوگا، میں شریعت کے مطابق اپنی شادی کروں گا. اور شادی عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پہ اپن کریں گے تو عبادت قبول ہوگی. آپ نماز پڑھیں، کماری میں نہیں کعبے میں پڑھیں، اور کعبے میں ایک عبادت کرنا 1,00,000 عبادتوں کا درجہ ہے. آپ ایک نفل پڑھیں گے 1,00,000 نفل کا ثواب، ایک پیسہ خیرات کریں گے 1,00,000 پیسوں کا ثواب. قرآن حکیم کی آپ تلاوت کا ایک حرف کی تلاوت کریں گے 1,00,000 حروف کا ثواب. تو وہاں تو لاکھوں کے حساب سے نیکیاں ملتی ہے. لیکن عبادت کب قبول ہوگی کہ عبادت کے طریقے کے مطابق عبادت کریں. دوری شریف پڑھیے گا. بولو جی بولو. قاری صاحب میں تقریر کر رہا ہوں، جلسہ ہے، لو آپ بات کر لو، کوئی بات کرے آپ مولانا، ہمارے مولانا نہیں آتا ہے، بات کر کوئی مولانا بات کر کیا کرے. ہم اس طریقے سے جو اسلام نے ہماری ذمہ داریاں دی ہے ہم اس کو سمجھیں کہ اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کس کا پیغام دیتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. یہ راہ جو ہم چل رہے ہیں یہ اسلام کی ہے کہ غیر اسلام کی ہے. اگر غیر اسلامی راہ ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، چھوڑ کر کے اسلام کی راہ کے آنا ہوگا. اس ترتیب سے جب آپ چلے اسلام ہو گیا. جب اسلام کی راہ پہ اپنا آ گئے تو دوسرے بھائی کو شوق پیدا کر. دیکھو اقبال بھائی اسلام کے راستے پہ چلتے، اکرم بھائی اسلام کے راستے پہ چلتے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی اکرم کا بھائی ہوں، میں الٹے راستے پہ کیسے چلوں؟ تو وہ اسلام کے راستے پہ آئے گا، اسی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا. اس طریقے سے آج آپ دیکھیں غیر مسلمانوں کا نظریہ کتنا بدل گیا. اس ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ اخبار پڑھتے ہوں گے اور دوسرے وسائل، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے وغیرہ ہے، ان کی خبریں سنتے ہوں گے. آج مسلمان جو گزر رہا ہے وہ حاجی صاحب روڈ پہ نہیں گزر رہا ہے، پل صراط کی گھاٹی سے گزر رہا ہے. اور پل صراط کتنی نازک منزل ہے یہ علماء کرام سے پوچھئے. اس منزل سے آج اپنا بھائی گزر رہا ہے. یہاں کا نہیں دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ. اب یمن میں دیکھو تباہی مچی ہوئی ہے، شام کے اندر دیکھو تو لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے، کہیں بھی مسلمان سکون میں نہیں ہے. اتنی بربادی مسلمانوں کے مقدر میں کیوں آئی کہ مسلمان راستے سے بھٹک گیا. اصل جو راستہ تھا اس سے گاڑی اتر گئی، اور گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے تو تباہی کا شکار ہوتی ہے. ہماری زندگی کی گاڑی پٹڑی اسلام سے اتر گئی تو ہم ظالموں کے ظلم کے شکار ہو رہے ہیں اور بربادیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا آگے بڑھے اور ہم پیچھے ہٹے. ہم پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ مدینے کی زندگی کیا ہے، مکی زندگی میرے آقا کی کیا ہے، غریب نواز کا کردار کیا ہے، غوث الورا کا کردار کیا ہے، محبوب الہی کا کردار کیا ہے، امام ربانی کا کردار کیا ہے، صابر پیا کا کردار کیا ہے، اور معروف کرخی علیہ رحمہ کا. ہمارا مزاج چاہیے کہ ہم پیچھے مڑیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے زندگی گزاری تھی، ان کی چال چلن کیسی تھی،
ان کی عبادت کا طریقہ کیسا تھا، ان کے شادی کرنے کا وتیرہ کیسا تھا، ان کی تجارت کا اسلوب کیسا تھا، ان کا بزنس کا ڈھنگ کیسا تھا، ہم ان کو دے کر کے روشنی حاصل کریں گے تو اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم ان کی نقل کریں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آج مسلمان اپنی راہوں سے بھٹک گیا، اسلام سے دور چلا گیا تو مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ ایسی بربادیاں ہیں اللہ کی عظمت کی قسم کہ آپ ان کو سن بھی نہیں سکتے۔ ایسی ظلم کی منزلوں سے آج اپنی قوم کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان بیماریوں سے بچنے کا ایک راستہ رب نے فرما دیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ میرے بندو تم زمانے کی رفتار کو دیکھو اور دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ اور وہ عبرت یہ کہ ہم صرف اسلام کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی بنے گی، اسلام کے اصول پہ چلیں گے تب زندگی بنے گی۔ غریب نواز آئے تھے تو لاکھوں کی فوج لے کر نہیں آئے گے، وہ مٹھی بھر اپنے مریدوں کو لے کے آئے تھے، اپنے شاگردوں کو۔ 12 یا 13 تھے، 12-13 مریدوں میں اللہ نے اتنی روحانیت ڈالی کہ غریب نواز کی جس پہ نظر پڑتی چلی گئی اس کا مقدر بدلتا چلا گیا، اور مرید بھی ایسے مرید بنے کہ ان کی نظر میں اتنی بجلی اللہ نے تاثیر پیدا کی کہ ان کی وہ کوئی ناگور چلے گئے، کوئی دلی چلے گئے، کوئی جناب والا پاک پٹن چلے گئے، ان کے شاگرد مرید جدھر بڑھتے چلے گئے اسلام کا سانچہ بدلتا چلا گیا، نئی زندگی کی راہیں بنتی چلی گئی، اسلام کا نور بکھرتا چلا گیا۔ اللہ نے غریب نواز میں تو کمال پیدا کیا تھا، مگر ان کا جن سے رشتہ ہوا ان کو بھی رب نے سب کو بے مثال بنا دیا۔ ان صوفی بزرگوں نے، اسلام کے جایالوں نے اندھیروں میں وسا اجالا کیا کہ وہ اجالا آج تک آپ کی دعا سے چمک رہا ہے۔ یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے۔ تو بزرگان دین کی زندگی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کامیاب ان کی زندگی۔ ہمارے ہندوستان میں اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ سن ہجری 92 میں آئے اور یہ اپنا علاقہ فتح ہوا، اس سے جڑا ہوا ہے سندھ کا علاقہ، راجستان سے، راجستان سندھ جڑے ہوئے، یہ فتح ہو گیا۔ ان کے قافلے سندھ میں آگے بڑھے، پنجاب میں گئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ البر تک آئے، ان سے لے کر کے شاہ ظفر تک قریب 850 پونے 900 برس تک اسلامی پرچم رہا، اسلامی نور بکھرتا رہا۔ کبھی تاج محل وجود میں آیا، کبھی لال قلعہ وجود میں آیا، کبھی شاہی مسجد وجود میں آئی، یہ نور برستا چلا گیا، مسلمان بڑھتے چلے گئے۔ مگر جب مسلمانوں میں تبدیلی آئی، کوئی شرابی بن گیا، کوئی جواری بن گیا، کوئی اسلام کے خلاف چلنے لگا، اسلام کی راہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک ہمارے بادشاہ تھے، اس کے کیا نام، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی صاحب، وہ جا کر کے مندر میں پوجا بھی شروع کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کہ میں خدا کو ادھر بھی تلاش کرتا ہوں اور معاذ اللہ ادھر بھی۔ ایسے بیوقوف پیدا ہو گئے، جب ایسے نادان پیدا ہوئے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے لوگ ناواقف ہو گئے، اسلام کی روح ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تو خدا کا ہمارے پر عذاب آ گیا اور ایسا عقاب نازل ہوا کہ ہم سے حکومت چھن گئی۔ بزرگوں کا قول ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالم کو حکومت نہیں دیتا ہے، جو ظلم کرنے والا کوئی ہو اس سے حکومت رب چھین لیتا ہے۔ اب حکومت ظالموں کے پاس کیوں آئی؟ اس کیوں کا جواب ایک ہے میرے بزرگوں، کہ ہمارے کارنامے ٹھیک نہیں، ہماری غلطیاں اور غداریاں اتنی بڑھ گئی کہ اس غلطیوں کو اور غلطی والے کو سزا دینے کے لیے اللہ نے عذاب کی شکل میں ظالم حکمہ کو پیدا کر دیا۔ آج ہر ملک میں ڈرمپ کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، جو ظالم، یہ کمپنی دیکھو، ظالم جو بادشاہ ہو رہے ہیں، یہ صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ میرے وفادارو محبوب آپ اعلان کر دو کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، قرآن کا فیصلہ۔ تو آج جو عالم اسلام میں مسلمان تکلیفوں کا شکار، اپن لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، ان بربادیوں کا معاملہ صرف ہمارے گناہوں سے جڑا ہوا ہے۔ آپ الحمدللہ باسنی، کماری اور کچھ قصبوں میں آپ کو دین ملے گا، دین کا جذبہ بھی لوگوں میں ہے، دین کا درد بھی ملے گا۔ شہروں میں تو ایسا نظریہ بدل گیا ہے، خدا گواہ ہے، آپ تعجب کریں گے۔ لوگوں نے مجھے کہا صاحب غیر مسلمان کی تو نسل سدھر رہی ہے اور ہماری نسل بگڑ رہی ہے۔ تعجب کریں گا، غیر مسلمان کی بچہ شلوار پہن رہی ہے
وہ اپنے چہرے کو چھپا رہی. یہی حجاب. حجاب کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں جھنجرو تو ہوتے نہیں. چہرے کو چھپانے کا نام حجاب ہے, سینے کو چھپانے کا نام پردہ ہے. تو جو میرے نبی نے, میرے رب نے 1500 سال پہلے ہمیں پیغام دیا, کل مرا تو عورتن, عورت چھپانے والی چیز ہے, اس کو پردے میں رکھو, اس کا چہرہ چھپاؤ, اس کا سینہ چھپاؤ, اس کا بدن چھپاؤ. گفتگو کر سکتی بدن چھپا کے. آج آپ تعجب کریں گے, اخباروں میں آیا کہ ہریانہ کے اندر جاٹ برادری زیادہ ہے, اس نے پابندی لگا دی کہ ہماری کوئی بچی منہ کھول کے نہیں جائے گی اسکول, منہ پہ پردہ رہے گا, اور پینٹ نہیں پہنے گی, شلوار پہن کے جائے گی, اور موبائل نہیں رکھے گی. آپ دیکھو جو بری چیزیں اس کو غیر مسلمان بھی برا سمجھے, وہ اپنی نسل کے لیے پابندی لگا رہے. اور میاں بھائی بڑھیا والا فون خرید کے اپنی جوان بیٹی کو دیتا ہے کہ جاؤ جا کر سیر کرو. وہ پھر روتا کہ مفتی صاحب میری بچی تو بھنگی کے ساتھ چلی گئی, بھنگی کے ساتھ نہیں جائے گی تو جہنم میں جائے گی, کہاں جائے گی, تو نے راستہ تو وہی دکھایا تھا. اسلام نے ہمیں پیغام دیا, اپنے بچوں کی تنبیہ کرو, اپنی بچیوں پہ نظر رکھو, بلوغت کی منزل میں پہنچے ان کی پہلے شادی کرو. یہ عبادت ہے, یہ باپ پہ فرض ہے کہ میرا بچہ بھی نیک بنے, میری بچیاں بھی نیک بنے, تاکہ اللہ ہم کو آنے والی نسل نیک عطا کرے. اور نیک نسل ہوگی تو باپ کے 100 دن پورے بھی ہو جائیں گے, تو نیک اولاد ہمیشہ اپنے باپ کو دعا میں وغیرہ میں ہمیشہ یاد رکھے گی, تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ انسان چلے جاتے ہیں مگر 3 قسمت والے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا رجسٹر ہمیشہ کھلا رہتا ہے, نام اعمال کھلا رہتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ 3 خوش قسمت کون سے بندے ہیں, وہ دنیا سے کوچ کر کے جائیں, انتقال بھی ہو جائے تو بھی ان کا پاکیزہ رجسٹر کھلا رہے گا, نام اعمال کھلا رہے گا. تو میرے آقا نے فرمایا, پہلا وہ بندہ جو صدقہ جاریہ کر کے گیا. جیسے آپ لوگوں کا جذبہ مسجد بناؤ, ابھی میں دیکھا ہے مسجد بن رہی ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ آپ جنت کا ٹکٹ بنا رہے ہو, مسجد نہیں بنا رہے ہو, آپ جنت کا ٹکٹ خرید رہے ہو. آپ کہیں گے مفتی صاحب میں تو غریب ہوں, میرا بچہ میرا بھائی امیر ہے, اس نے مسجد میں 5 لاکھ دیے اور میں نے تو 50 دیے. دیکھو اللہ, ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے, رب تمہاری نیتوں کو اور تمہاری باطنی جذبے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیسی ہے, میرے بندے کا پاکیزہ جذبہ کیسا. نیک نیتی کے ساتھ آپ نے 5 روپے بھی دیے ہیں تو خدا کی سرکار میں وہ قبول ہے. اور جب تک اس مسجد میں اذان ہوتی رہے گی, وہ سجدے ہوتے رہیں گے, 5 روپیہ دینے والے کی قبر میں نور برستا چلا رہا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے, من بنا للہ مسجدن بنا لہو بیتن فی الجنہ. جس نے رب کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو بنایا, اللہ اس بندی کے لیے جنت میں محل بناتا, جنت میں محل بنا. آپ مکرانے کے پتھر کی مسجد بنا رہے ہیں اور رب آپ کے لیے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنایا جا رہا ہے. خوش قسمت ہے مسلمان جو اپنے پیسوں کو نیکی میں لگاتا ہے, نیک عمل میں لگاتا ہے, مسجدوں کی تعمیر میں لگاتا ہے, مدرسوں کی تعمیر میں لگاتا ہے, غریب بچوں کی شادی میں مدد کرتا ہے, اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. آپ کے آقا نے فرمایا, واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ. رب کی قسم, جب تک ایک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہے گا, اللہ کی رحمت اس پہ نچاور ہوتی رہے گی. یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کی خدمت کرے یا اپنی والدہ کی خدمت کرے یا اپنے پڑوسی کی یا اپنے چچا کی, نہیں. میرے نبی واللہ فی عون عبدہ, جب تک مسلم بندہ اپنے کسی بھی مسلم بھائی کی مدد کرے گا, اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی, رب کا کرم اس کے ساتھ رہے گا. تو ہم ان پاکیزہ جذبات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک امانت ہے, اور اس امانت کو ہم صحیح طریقے سے خرچ کریں, نہیں تو لوگ تڑپ کے مر گئے. آپ دیکھو بڑے بڑے شہروں میں روز اخبار اٹھائیں گے, صبح کو تو لائن لگی رہتی ہے, یہ مر گیا, یہ مر گیا. عقل حیران, اللہ کا بابا, کیا بیماری سمجھ میں نہیں آتی. ادھر راتوں نے کہا احمد آباد لے جاؤ, لے کے ایئرپورٹ پہ گئے, واپس لاش لے کے آیا. کہا اس کو بمبئی لے کر جاؤ, ایئرپورٹ پہ گئے, لاش لے کے واپس. خدا کی قدرت دیکھو, ان بطش ربک لشدید. اے بندہ, رب کے بعد دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا جمال ہے,
وہ کتنا بڑا جلال ہے، پتہ نہیں کب اس کی پکڑ میں ہم آ جائیں۔ اس لیے جو زندگی کا موقع ہمیں ملا ہم اس کو نیک کام میں خرچ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، مسجدوں کی خدمت کریں، بڑے بھائیوں کی خدمت کریں، چھوٹے بچوں کی شفقت کریں، اپنے بہنوں کی مدد کریں، کیونکہ آپ اللہ نے جس کنڈیشن میں آپ کو نوازا، آپ جتنی بھائی بہن کی عزیز کی مدد کرتے رہیں گے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا میرے آقا سے، یا رسول اللہ من خیر الناس، یہ اللہ کے حبیب، یہ مخلوق ہے آپ کی امت، اس میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو غور کرو میرے پیارے نبی نے کیا جواب دیا، خیر الناس من ینفع الناس، یہ میرے وفاداروں اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو بھائی کے کام آتا ہے۔ حضور تو یہ فرما دیتے کہ جو تہجد کی نماز پڑھے یا کعبے کا سجدہ کرے، کعبے کا طواف کرے یا قرآن پڑھے، یہ بھی اپنی عقل تو کہتی مفتی صاحب یہ ہونا چاہیے تھا، یہ سب سے اچھا وہ ہے جو تہجد کی نماز پڑھے، اچھا وہ ہے جو کعبے کا طواف کرے، مگر نہیں، میرے رحمت والے آقا نے فرمایا یہ میرے غلاموں سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ ہر کو خدمت کند مخدوم شد، ہر کو خود بینت محروم شد۔ بزرگوں نے کہا جو انسان کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے۔ انسانیت کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، عزیزوں کی خدمت بڑی عبادت ہے۔ یہ شادی عبادت تھی، ہماری قوم نے سمجھا نہیں، ہم نے اس عبادت کو تماشا گاہ بنا دیا، ورنہ یہ شادی ہم اپنے بچوں کی شادی زمین پہ کر رہے ہیں، فرش پہ کر رہے ہیں، اور دنیا اسلام کی پہلی شادی جو ہوئی وہ زمین پہ نہیں ہوئی، جنت میں ہوئی تھی۔ غور فرماؤ، روزہ نازل ہوا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم آیا مدینے میں، رمضان کا حکم آیا مدینے میں، توحید و رسالت کا فرمان آیا مکے میں، مگر نماز ان چاروں سے اونچی ہے۔ نماز تو اللہ نے اونچی کو اونچا بلا کے دیا، حبیب کو بلایا اور معراج میں عطا فرمائی۔ چار چیزیں زمین پہ آئی اور نماز کا تحفہ عرش پہ ملا، تو نماز کا درجہ بڑھ گیا۔ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اور حبیب کے ذریعے سے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی، تو وہ نعمت بڑی جس کو اللہ نے بلا کے دیا۔ اسی طریقے سے شادی کیسی عبادت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی یہاں کریں، فرش زمین پہ کریں، اور رب نے اپنے نیک بندے کی شادی جنت میں کی۔ اپنے بچوں کے سر پر ہم بنتے، مفتی صاحب یہ وکیل ہے اور یہ گواہ ہے، ہم اپنے بھائیوں کو گواہ بنائیں گے، اور پہلی شادی ہوئی تو گواہ بندہ نہیں بنا، رب کا مقدس فرشتہ گواہ بنا۔ غور فرما، شادی فرش پہ نہیں ہوئی، پنڈال میں، جنت کے گواہ کے باغستان میں ہوئی۔ پہلی شادی حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، شادی کا حکم رب نے عطا کیا، شادی کا انتظام رب نے فرمایا، شادی کے گواہ جبرائیل و میکائیل امیر بنے، شادی کا صحرا جنت میں پڑھا گیا۔ تو ایسی پاکیزہ عبادت جس کا کرنے والا رب کریم ہو، انجام دینے والے ملائکہ ہو، اور جائے انجام جنت کی بہاری ہو، وہ کتنی بڑی عبادت ہو۔ اس شادی کو میری قوم نے تماشا بنا دیا، کبھی تو طوائف نقص کر رہی ہے، کبھی کتیا ناچ رہی ہے، اور میاں بھائی خوش ہے کہ مفتی صاحب ان کی شادی میں تو بمبئی سے ناچنے والا گروپ آیا ہے۔ وہ پھر جب توگڑیا کا جوتا پڑتا ہے، جب کہتا ہے مفتی صاحب اتنے تو مر گئے، میں نے کہا اور مریں گے، ابھی تو پہلی شام ہے، جب ایسی شادیاں کرو گے تو توگڑیا ہی پیدا ہوگا، کون سا محی الدین چشتی پیدا ہوگا۔ ہمارے کارنامے غلط، ہماری رفتار غلط۔ قرآن کا فیصلہ، اے وفادار، جو کچھ تمہیں پہنچا وہ کسی کا قصور نہیں، تمہارے گناہوں کا نہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے بندہ تجھے جو چوٹ پہنچی یہ کسی کا قصور نہیں، تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ نے جس مقصد خیر کے لیے آپ کو ہم کو پیدا کیا وہ مقصد ہم سمجھیں۔ کہ آپ نے کہا یہ کرسیاں کیوں لگائی، تو آپ نے کہا مفتی صاحب میرے بچے کی شادی ہے یا میرے پوتے کی شادی ہے،
تو کرسی لگانے کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ شادی کی محفل ہے اور محفل میلاد منعقد ہوگی، علماء کرام کا قافلہ آئے گا، اس لیے کرسیاں لگی، تو کرسی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ تو میرے عزیز اس کا مقصد ہے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بھی تو کوئی مقصد ہوگا، کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، یہ نعمتیں عطا کی، تندرستی عطا کی، تو قرآن فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ حبیب آپ اعلان کر دو کہ میں نے انسان کو اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کھانا پینا یہ تو جانور بھی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ، یہ تو ہماری فطری تقاضا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ کھانا پینا ہوتا تو ہاتھی کو اور لومڑیوں کو پیدا کرتا، وہ خوب کھاتے پیتے۔ ہمیں جو پیدا کیا رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہم اپنے آپ کہیں گے مفتی صاحب عبادت کون سی؟ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، یہ بھی عبادت۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کرو گے، یہ بھی عبادت۔ آپ مسجد میں سجدہ کرو گے، یہ بھی عبادت۔ آپ قبرستان جا کے فاتحہ پڑھو گے، یہ بھی عبادت۔ آپ کھیتی کرو گے، یہ بھی عبادت۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انما لامرئ ما نوى، بخاری کے حدیث ہے، انسان نیک نیتی سے جو کام کرتا اس کا ثواب اس کو ملتا۔ آپ کھیتی کریں گے، مفتی صاحب میرے بچوں کو پالوں گا، اپنے بھائیوں کی مدد کروں گا، تو آپ کھیتی کرتے مگر عبادت میں لکھے جا رہے، نیکی میں لکھے جا رہے۔ اس لیے ہم اس پاکیزہ عمل کو، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، اس کی نوعیت کو سمجھیں۔ شادی ایک عبادت ہے جس کو سب سے پہلے رب نے انجام دیا، اپنے مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اور شادی اپنے مقدس نبی جو سب سے پہلا انسان ہے، پہلا انسان اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی شادی انجام ہوئی، اور وہ شادی زمین کی سطح پہ نہیں ہوئی، وہ جنت کی بہروں میں شادی ہوئی، جنت کے چمن میں شادی ہوئی، وہ شادی کروانے والا رب العالمین ہے۔ تو ایسا پاکیزہ عمل کہ جو جنت کا عمل ہو، اس عمل کو ہم نے ناری عمل بنا دیا، دنیا کا عمل بنا دیا، نقشہ ہی بدل گیا۔ جو غیر مسلمانوں کی گھٹیا قومیں جس روش پہ چلتی ہیں، آپ تعجب کریں گے مسلمان اس روش پہ چلتا ہے۔ اپنے یہاں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت فکر ہے، تبدیلی ہے، علماء کی آمد رفت ہے، علماء کا وجود مسعود ہے، جس کی وجہ سے اپنے کو دین کا سبق ملتا ہے، دین کا سبق ہم یاد بھی کرتے ہیں، دین کے سب پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نہیں تو بڑے بڑے شہروں کا ماحول عجیب و غریب، آپ دیکھ کر کے تڑپ جائیں گے کہ قیامت کیوں نہیں آتی ہے۔ اس لیے ایسی پاکیزہ محفل کرنا، ذکر حبیب سننا، ذکر حبیب کو سنانا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وفادارو من احب فاکثر ذکر ہو، یہ محبت کی علامت ہے، جو بندہ جس سے محبت کرے گا بار بار اسی کا تذکرہ کرے گا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو یہ ہم نبی کی محفل منا رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، شادی میں نبی کا ذکر، شادمانی میں نبی کا ذکر، غم کی منزل میں نبی کا ذکر، نیک عمل کی ابتدا میں نبی کا ذکر، نیک عمل کے اختتام پہ نبی، ہر اچھے کام پہ نبی کا ذکر۔ تو یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے اپنی، سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہر کام اللہ کے نبی کے ذکر سے شروع ہو رہا، تو اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کی شادی میں وغیرہ میں فضول خرچی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو پیسے لٹاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، خدا اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چار پیسے کفایت کرو، بچاؤ۔ بزرگوں نے کہا داشتہ آیت بکار گرچہ باشد سرے مار، رکھی ہوئی چیز اولاد کے کام آئے گی، چاہے سام کا سر ہو۔ تو کسی نے لقمان سے پوچھا حضرت سام کا سر کیا کام آئے گا؟ تو اس نے کہا جناب ایک دوا بنتی ہے کینسر کی، وہ صرف سام کے سر سے ہی بنتی ہے اور کسی سے نہیں بنتی، جس سے جان بچ جاتی ہے۔ تو سانپ کو اللہ نے زہریلا پیدا کیا، مگر اس کے خون میں اتنا ایک نقطہ ہے کہ اس کو کاٹ کے دوا بناؤ تو اللہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کسی چیز کو رب نے بیکار تو پیدا کیا ہی نہیں، اس میں رب کی حکمت ہی ہے۔ تو جب سانپ کا سر رکھا ہوا کبھی نہ کبھی دوا کے طور پر کام آ سکتا ہے، تو چار پیسے ہم بچا کے رکھیں گے تو آنے والی ہماری نسل کے انشاءاللہ وہ کام آئے گا۔ اس لیے فضول خرچی کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے، اپنے لوگوں کا کام نہیں۔ اپنے چار پیسوں کو بچاؤ، فضول خرچی سے بچو، کفایت شاری کا کام کرو۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے سنا وہ مشہور شاعر گزرے ڈاکٹر اقبال، ان کا عشق دیکھو،
اس کے داڑھی نہیں تھی، ڈاکٹر تھا بارٹ لا، مگر ایک نمبر کا عاشق رسول تھا۔ یہ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمہ کا فتویٰ، ان کے خلاف کسی نے فتویٰ طلب کیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ عاشق رسول ہے۔ اسے غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ اقبال نے توبہ کر لی، اس لیے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کو عشق تھا، بڑا نرالا عشق۔ اس نے ایک شعر کہا فارسی زبان میں کہ با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اس، اگر باؤ نے رسیدی تمامول ہے۔ اے بندہ اپنے آپ کو نبی کا غلام بنا دے تو دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری۔ اگر تو رسول اللہ کا سچا غلام نہ بن سکا تو پیارے تیرے میں اور مکے والے ابو جہل میں کوئی فرق نہیں۔ یہ شعر دنیا میں چلا، سمرقند گیا، یہ رشیا کا علاقہ، اس زمانے میں اسلام کا وہ گہوارے تھے، یہ بخارا، سمرقند، تاشقند، خراسان، یہ قریب قریب شہر تھے، علاقے تھے۔ وہاں کا سب سے بڑے مفتی نے شعر پڑھا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی، عربی، فارسی، کئی زبانیں، مگر ایسا نبی کا عاشق میری نظروں میں کبھی گزرا ہی نہیں۔ کیا انوکھا شعر کہہ دیا کہ بندہ تو نبی تک پہنچ جا، اگر تو نے نبی کو راضی کیا تو کائنات تیری، اور تو رسول کو راضی نہ کر سکا تو تیرے میں مکے والے ابو جہل میں کیا فرق۔ کمال کر دیا، اس کی تمام حدود کو پار کر گیا۔ ایسی انوکھی تعلیم کا ذہن اور سبق والا مجھے کہیں نہ ملے۔ میں اس بندے کی زیارت کروں تو سمجھا کوئی اللہ کا ولی ہوگا، ایسا شعر تو ولی کہہ سکتا ہے۔ اب وہ سمرقند سے چلا لاہور آیا، لاہور اقبال کا وطن تھا۔ اقبال بڑا رئیس، بڑے بڑے لیڈر اس کے سلامی کے لیے تیار رہے، یہ جنا ونا سب اس کے سامنے کھڑے رہے۔ کوٹھی پہ پہنچا، اقبال کی کوٹھی مشہور، صبح کا وقت تھا، مفتی صاحب بھی سید تھے، آل رسول، خوبصورت، 80 برس کے بڈھے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، عربی لباس، بچے 2-3 ان کے شاگرد ساتھ تھے۔ گاڑی میں اترے، باہر دربان کھڑا، اس نے کہا بیٹا اقبال کجاست؟ تو اس نے کہا اندرون خانہ است۔ اقبال اندر ہے۔ اس نے سوچا کوئی اقبال کا جان پہچان کا ہوگا، اس نے اندر کہلوا دیا کہ مفتی صاحب آ رہے۔ تو اقبال نے سوچا کوئی لاہور کا مفتی ہوگا میرا ملنے والا۔ ادھر نائی اقبال کی داڑھی صاف کر رہا تھا۔ مفتی صاحب اقبال کے کمرے میں گئے، 2-3 حکیم عرشی، حکیم نابینا مشہور تھے دلی کے، وہ بھی اقبال کے معالج تھے، وہ بیٹھے تھے۔ اقبال کی عمر 80 برس سے قریب ہو چکی تھی، ادھر کا گوشت لٹک گیا تھا، حجام داڑھی بنا رہا تھا۔ مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہیں سوچا تھا کہ ایسا شعر کہنے والا کوئی ولی ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، مصلے پر بیٹھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، یا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا، یا دلال الخیرات پڑھ رہا، اسے کیا پتا یہ داڑھی منڈا اقبال ہے۔ تو اس نے کہا علامہ کجاست؟ پوچھا ارے بھائی میں اس داڑھی منڈے سے ملنے نہیں آیا ہوں، میں تو علامہ اقبال سے ملنے، اور علامہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم، اسی نام سے وہ مشہور تھا۔ اس نے کہا علامہ کجاست؟ تو نائی نے اشارہ کیا ہم ہی است۔ اس نے کہا حضرت علامہ اقبال یہی کہنا تھا، اور مفتی صاحب کے بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسے سچے عالم تھے جو روٹی کے پیچھے نہیں چلتے تھے، دنیا ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اس نے کہا یہ اقبال ہے، یہ اقبال؟ تو نائی گھبرا گیا کہ بھئی اقبال کے آگے جناح نہرو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہی اقبال ہے۔ تو اقبال ڈرا کہ بھئی مفتی صاحب ناراض ہو گئے، بڈھے تو تھے اقبال۔ اس نے یوں کر کے نائی کو روکا، اور کرسی تھی کہ حضرت برنشیں۔ اقبال نے کہا بیٹھیے، کیا کہا اب بیٹھیے، میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کوئی غلطی تو کی نہیں، اب ابھی آئے، میں نے کہا حضرت بیٹھیے۔ کہا کردار تو آنس وہ گفتار تو آنس، تیرا گفتار وہ تیرا کردار یہ۔ اب اقبال کو پتا چلا کہ مفتی صاحب کس بات پہ ناراض ہے، تو کہا حضور یہ شد میں نے کیا گناہ کیا کہ میرا کردار برا اور میرا قول اچھا؟ قول سے مراد وہ شعر اور کردار سے مراد داڑھی منڈا رہا ہے تو اقبال نے کہا چے شد
کہا ریش رامی تراشی، ابے تو داڑھی منڈا رہا۔ میں سمجھا تو کوئی ولی ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، نماز کے مصلی پہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، یا وظیفے میں مستغرق ہوگا، کعبے کی طرف تیرا رخ ہوگا، تو شیطانی کام کر رہا ہے۔ تو اقبال کی ماں نے، اقبال کو بھی تو جنا تھا، وہ بھی تو علم کا پہاڑ تھا، اس نے کہا حضرت ریش رامی تراشم ولے دلے کسرا نمی تراشم، میں ضرور داڑھی تو منڈا رہا ہوں مگر کسی کے دل کو تو نہیں تراش رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ایک قول ہے کہ بندے کو سمجھاؤ تو اکیلے میں سمجھاؤ، سب کے روبرو کرو گے تو اس کی دل کٹے گا۔ دل توڑنا اچھا نہیں ہے، دل جوڑنا اسلام کا کام ہے۔ تو اقبال نے اس حدیث کا اشارہ کیا کہ بھلے ریش رامی تراشم ولے دلے کسرا نمی تراشم، ہاں حضرت میں گنہگار ہوں، داڑھی تو ضرور منڈا رہا ہوں مگر کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے سب کے سامنے ڈانٹ کے میرا دل ہی کاٹ دیا، دل ہی کاٹ دیا۔ یہ کہنا تھا مفتی صاحب کو 105 ڈگری بخار، 105 ڈگری جلال آ گیا۔ کہا آرے آرے دلے کسرا نمی تراشی ولے دلے مصطفیٰ رامی تراشی، اجی ہاں ہاں تو کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہے، دلے مصطفیٰ کو ذبح کر رہا ہے، اس سے بڑا کیا جرم کرے گا۔ یہ کہنا تھا، اقبال کی چیخ نکل گئی۔ اقبال عاشق رسول تھا، کہاں اتنی مجال کو برداشت کر لیں۔ حکیم عرشی نے مضمون لکھا تھا کہ اقبال کے سامنے رسول اللہ کی تعریف اچھے انداز میں مت کرنا ورنہ اقبال کی روح نکل جائے، ہلکے انداز میں کر دو۔ میٹھی آواز کا نعت خواں آیا اقبال مر جائے، یہ ہدایت کر رکھی تھی، اتنا اس کا دل نازک ہو چکا تھا۔ اور مفتی صاحب نے تو امریکی بمباری کر دی، کہ تو کسی کا دل تو زخمی نہیں کر رہا ہے، تو رسول اللہ کے دل کو کاٹ رہا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ چہرے پر اس طرح چلانا گویا کہ رسول اللہ کے بازو مبارک کو کاٹا۔ اب بازو کی روایت بھی ہے اور دل کی بھی روایت ہے، وہ مفتی صاحب نے مار دی کہ تو کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہے، اللہ کے حبیب کا دل کاٹ رہا ہے۔ یہ سننا تھا، اقبال کی چیخ نکل گئی، گر گیا، تہلکا مچ گیا کہ اقبال مر گئے۔ حکیم بیٹھا تھا عرشی، حکیم نابینا اٹھ کے آئے، نبض دیکھی، عشق دیکھو کیسے کیسے اللہ نے لوگوں کو نوازا۔ تو نبض ہل رہی تھی تو فوراً حکیم صاحب نے پانی چھڑکا، گولی تھی وہ لے کے اقبال کے منہ میں دی، پانی ڈال کر کے گولی کو اندر ڈلوایا، ایک گولی زبان کے نیچے رکھوائی، تیز ہوا کی، پنکھے تھے نہیں اس زمانے میں، تو کپڑے سے ہوا کی تھوڑی دیر۔ اچھا مفتی صاحب کھڑے کھڑے روانہ ہو گئے، وہ رکے نہیں، اسی ٹائم روانہ ہو گئے، گاڑی میں بیٹھے خود چلو کہیں تو فاسق آدمی۔ لاہور کی بڑی مسجد جو ہے شاہی مسجد، اس کا راستہ وہی تھا، ادھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں اقبال صاحب کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو ان کا لڑکا تھا جسٹس جاوید، وہ بہت بڑا قابل تھا، وہ اس کا بچپنا تھا، جوانی تھی، درمیانی عمر۔ کہا مفتی صاحب، کہا حضرت وہ تو چلے گئے، کہا خدا کے واسطے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اگر نہیں آئے تو میری روح نکل جائے گی۔ تو ان کا لڑکا اور کوئی دوسرے لوگ تھے، انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کی، اقبال کی گاڑی تھی، اور مفتی صاحب کا پیچھا کیا۔ جامع مسجد کے گیٹ کے پاس جا کر کے اقبال صاحب کا لڑکا جسٹس جاوید مفتی صاحب کی گاڑی کو پہنچے، کہا سرکار آپ واپس چلو۔ اقبال صاحب آپ کو یا کہا بیٹا ایسے فاسق کے پاس چلنے کا فقیر کے پاس وقت نہیں۔ یہ تھے عالم پہلے زمانے کے، جب اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا تو اس نے عاجزی کی کہ حضرت اقبال صاحب توبہ کر لیں گے۔ کیا کہا؟ آپ چلیں گے تو اقبال صاحب توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا سنا تو اس کو احساس ہوا کہ اگر میری وجہ سے کوئی بھٹکا ہوا مسلمان سیدھے راستے پہ آ جائے تو اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی، مجھے تیار۔ اب علامہ مفتی صاحب واپس آئے تو اقبال کو لوگوں نے سلا دیا، دوا دے رہے تھے، ہوا کر رہے تھے، ضعیف تھا، چار پائی بچھا کر اس نے سلا دیا اور کرسیاں لگی، آرام کرسیاں۔ مفتی صاحب آ کر بالکل اقبال کی چار پائی تھی، اس کے پاس کرسی رکھی، اقبال بول نہیں پا رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا کہ یہاں بٹھا حضرت کو، تو مفتی صاحب آ کر سامنے بیٹھے۔ عربی تھے، عربی لباس تھا، اقبال بھی عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر، ہر زبان کے ماہر۔ جب مفتی صاحب بیٹھے تو ان کے لڑکے نے کہا تھا حضرت والد صاحب توبہ کریں، تب وہ واپس آئے ورنے آئے۔
جب بیٹھ گئے تو اقبال کانپتے ہوئے اٹھے، تو اقبال کو سہارا دے کر کے ان کے بچوں نے یا ساتھ والوں نے تھوڑا بٹھایا، تو حکیم منع کر رہے تھے کہ اس کا دل نازک ہے، ٹوٹ جائے گا، مت بٹھاؤ۔ اقبال نے کہا نہیں، مجھے بٹھاؤ۔ جب آسے آسے بٹھایا تو اقبال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مفتی صاحب کے دونوں پیر پکڑ لیے، وہ آگے دونوں پیر پکڑ لیے اور کہا مفتی صاحب میں نے اس کے نبی کا سبق دنیا کو دیا، مگر میں اندھا تھا، مجھے جلوہ دکھایا ہے تو آپ نے آگے دکھایا۔ میں دنیا کو اس کا سبق سناتا رہا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ داڑھی منڈانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ افسوس اگر آپ نہیں آتے تو میں دوزخی بن جاتا۔ رب کا کرم ہوا کہ میری غلامی کام آ گئی، اللہ نے آخری وقت میں تجھے بھیج دیا تاکہ مجھے مسلمان بنا دے۔ اب میں عہد کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس طرح نہیں چلے گا۔ توبہ کر لی۔ مفتی صاحب خوش ہو گئے، اقبال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، دعائیں دی، کہا چائے پیو کا نہیں، چائے نہیں پیوں گا۔ مفتی صاحب جلال میں تھے، اٹھ کے چلے گئے۔ علماء کہتے ہیں پھر نائی تو وہیں بیٹھا ہوا تھا، نائی کا کام تو اپنا آپ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ نائی نے اس طرح پھر تیز کیا اور آدھی داڑھی اقبال کی صاف ہو چکی تھی، آدھی داڑھی ابھی باقی تھی۔ تو نائی پھر اٹھا کے لایا، بٹکی لایا، اس میں پانی لایا۔ اقبال نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا حضرت یہ میں داڑھی اس ایک طرف کی تو صاف کر لی ہے، ادھر کی صاف کر لو۔ تو کہا نہیں بیٹا اب اس طرح نہیں چلے گا۔ تو نائی نے کہا حضرت بھدی لگے گی، آدھی داڑھی صاف ہوگی، آدھی داڑھی ہلکی ہلکی معمولی تھی، تو خطرہ بنا رہا تھا کہ بھدی لگے گی۔ تو کہا نہیں بیٹا چھو بھدی لگے، دنیا کی نظر میں برا لگوں گا مگر محبوب کی دربار میں بھلا لگ جائے گا۔ مجھے دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ عشق تھا علامہ اقبال کا۔ تو ایسے لوگ تھے عشق نبی میں کشتا کہ جنہوں نے ہمیں ایک نئی زندگی کا پیغام دیا، نئی زندگی کا سبق دیا کہ مسلمان کی کامیابی فقط اللہ کی اطاعت اور رسول کی محبت ہے۔ جو خوش قسمت مسلمان اپنی شادی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، ہر نیک کام پہ اللہ اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھاتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور جو مال کے نشے میں یا نادانی یا جہالت کی بنیاد پر اگر اسلام کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو دنیا میں 4 دن تو سکون پائے گا، مگر پھر اس کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر بربادیاں اس کا سامنا کریں گی، آبادی کا مزاج اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی شادیوں میں رب کریم اپنی کریمی سے بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔